السلام علیکم ناظرین، پروگرام وساخ کے ساتھ آپ کا میزبان شاکر حسین شاکر پاکستان ٹیلی ویژن نیشنل ملتان کے اسٹوڈیو پہ حاضر۔ ناظرین، یہ گرما گرم مئی اور اس میں اتنی سرگرمیاں ہو چکی ہیں کہ یہ مئی تو پاکستان کی تاریخ میں ہمیشہ یاد رہے گا۔ پاک بھارت جنگ اور جنگ کے اندر پاکستان کی فتح، اور اس کے بعد پھر فوری طور پر 28 مئی یوم تکبیر۔ جناب اس مرتبہ اس جنگ کی جیت کی وجہ سے، فتح کی وجہ سے پوری قوم نے ایک مہینے میں کئی جشن منا لیے، اور یوم تکبیر کا تو آپ اس مرتبہ دیکھ رہے ہوں گے جوش و جذبہ اور جس انداز سے منایا گیا، وہ ماضی میں تب منایا گیا تھا جب پاکستان نے ایٹمی دھماکے کیے تھے، یا پھر اس کی پہلی سالگرہ، اور پھر پہلی سالگرہ کے بعد اس مرتبہ کل پوری قوم نے جس انداز سے منایا، تو اس کا مطلب ہے زندہ قوم ہیں، پائندہ قوم ہیں۔ اور پاک بھارت جنگ کے بعد جس طریقے سے چیزوں کو حکومت دیکھ رہی ہے، اس کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ اس کے لیے داد بنتی ہے، تحسین بنتی ہے، اور خاص طور پر وزیر اعظم پاکستان اور فیلڈ مارشل عاصم منیر صاحب جس طریقے سے ہمسایہ ممالک کے دورے کر رہے ہیں اور پاکستان کے لیے مزید کامیابیاں حاصل کر رہے ہیں، یہ بھی تاریخ کا حصہ ہے۔ اور خاص طور پر ایران، ترکی، آذربائیجان کے جو دورے کیے ہیں حکومت کے نمائندوں نے بھی، اور اسحاق ڈار بھی گئے ہوئے ہیں، وزیر اعظم واپس آ گئے ہیں، تو یہ سب چیزیں ایک اچھے مستقبل کی طرف جا رہی ہیں۔ اپوزیشن نے ایک مرتبہ پھر احتجاج کی کال دے دی ہے۔ یہ اپوزیشن عجیب سی اپوزیشن ہے، احتجاج کی کال دیتی ہے اور پھر خاموش ہو جاتی ہے۔ کیا کریں بیچارے؟ ابھی ہم دیکھ رہے تھے کہ ان کی چیئرمین کی بہن نے کہا کہ آپ ہم سے کیا لینا چاہتے ہیں، آپ ہمیں بتائیں تو صحیح، ہم آپ کو دینے کے لیے تیار ہیں۔ اور یہ ساری باتیں اس کے اندر اتنی اچھی اچھی باتوں میں ایک اور اچھی بات، اگرچہ تلخ بات، کڑوی بات یہ بھی ہو سکتی ہے، میں نے اس کو آپشن دے دیا، بجٹ آ رہا ہے جناب۔ 10 جون کو بجٹ آ رہا ہے، اور بجٹ کے نام سے ہم سب کے بجٹ بھی خراب ہو جانے شروع ہو جاتے ہیں، لیکن کیا معلوم کہ اس مرتبہ یہ بجٹ پاکستانیوں کے لیے کوئی اچھی خبریں لے کر آئی ہیں۔ ہمارے آج کے پروگرام کے موضوعات، ان موضوعات پر گفتگو کرنے کے لیے اس خطے کے نامور صحافی ہیں، تجزیہ نگار ہیں، لکھاری ہیں، اور اب ان کا مطلب دیکھ کر لگتا ہے کہ اب سینئر ہو گئے۔ مظہر جاوید صاحب، اچھا تو نہیں لگتا کہ ہم آپ کو بزرگوں کی فہرست میں شامل کریں؟ نہیں، کوئی اعتراض نہیں۔ اچھا، مطلب آپ مانتے ہیں؟ کیوں نہیں نہیں مانتے؟ جناب، بزرگ صحافی ہیں، شکریہ، تجزیہ نگار ہیں جناب مظہر جاوید صاحب، بہت شکریہ۔ اور وہ جن کے پہلو میں نوجوان مسکرا رہے ہیں، تو ان کو تو نوجوان دکھتے بھی ہیں، مسکرانا بھی چاہیے نوجوانی پر۔ جناب عمران علی خان صاحب، آپ صحافی ہیں، تجزیہ نگار ہیں، اور بڑا اچھا اظہار خیال کرتے ہیں ہمارے پروگرام میں۔ پاکستان مسلم لیگ نواز کی نمائندگی کرتے ہوئے جناب خالد حسین انصاری صاحب، ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ گرمی تو ہے، لیکن ہم ظاہر ہے کہ آپ حکومت کے نمائندے ہو تو کیا گرما گرمی گفتگو ہوگی، لیکن مظہر صاحب، یہ آپ نے اس مرتبہ کیسا منایا یوم تکبیر، یہ بتائیں۔ دیکھیں، سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ میں نے تو ویسے ڈبل ٹرپل منایا۔ اچھا میں نے تو اپنی اینیورسری بھی منائی۔ اچھا، 28 کو ہوتی ہے؟ 28 کو ہوتی ہے، اور اس کے بعد جو ہے اتنے سارے جو گھر کیک آئے تو ایک کیک لیتے آتے آج ہم آپ ضرور، ویسے میں بھول گیا ہوں، ورنہ ضرور لے کے آتا۔ دیکھیں، آپ نے بڑی خوبصورت بات کی کہ اس دفعہ کیونکہ ہم 10 مئی منا چکے تھے اور ہم نے بھارت کو شکست دی تھی، تو اس لیے ہم نے 28 مئی جو ہے وہ بھی بڑے خوبصورت انداز سے منایا۔ اور میں نے کوئی بہت ساری تقریبات اٹینڈ کیں، جس میں مسلم لیگ کی تقریبات تھیں، جماعت اسلامی کی تقریبات تھیں، اور دیگر اچھا، سرکاری اداروں نے الگ کی، سماجی طور پر لوگوں نے الگ کی، سماجی لوگوں نے الگ الگ تقریبات کی، سرکاری سطح پہ تقریبات کا اہتمام کیا گیا۔ اس میں جو نوجوان طبقہ تھا وہ بہت زیادہ تھا، اور خواتین بھی بہت زیادہ تھیں، اور یہ جوش و جذبہ جو ہے، اچھا پھر بڑا ڈسپلن تھا۔ مطلب رات حاجی جاوید اختر انصاری کی طرف میرا خیال ہے کم از کم 2-2.5 ہزار لوگ تھے، اور بڑا اجتماع تھا۔ اب اس میں دیکھیں نا کہ ہر طبقہ فکر کے لوگ تھے، وہ سب لوگ یہی کہہ رہے تھے کہ جی یہ، جس طرح آپ نے ابھی کہا نا کہ پاکستان جب جھنڈا نوجوان لہراتے تھے نا تو سب لوگ کھڑے ہو کے استقبال کرتے تھے۔ اسی طرح تمام، اچھا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ 10 مئی کی جنگ کے بعد ایک نیا بلبلہ آیا قوم؟ بالکل نیا بلبلہ آیا ہے، اور بھارت کو کیونکہ ہم شکست دی، عبرتناک شکست دی، اور یہ دھماکے جو ہم نے کیے تھے یہ بھی بھارت کے جواب میں کیے تھے، مطلب بھارت کو یہ بتایا تھا کہ ہم زندہ قوم ہیں۔ لیکن میں کل میں نے ایک جگہ ذکر بھی کیا کہ پاکستان کو ایٹمی قوت بنانے کا سہرا، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ڈاکٹر عبدالقدیر خان کے سر ہے، لیکن اس کا فیصلہ سرزمین اولیاء ملتان میں ہوا تھا 1976 میں، جب ذوالفقار علی بھٹو نے
ڈاکٹر عبدالقدیر کو بلایا اور وائٹ ہاؤس میں میٹنگ کی. جی ناظرین، یہ ایک بڑی اہم بات کر رہے ہیں اور میں اس کے بارے میں یہ بتانا چاہوں گا کہ جس وائٹ ہاؤس کا جناب مظہر جاوید صاحب نے ذکر کیا وہ پاکستان ٹیلی ویژن کی جو موجودہ بلڈنگ ہے اس کے بالکل تھوڑے سے قریب فاصلے پر ہے، اور وہ بلڈنگ ابھی بھی موجود ہے، اگرچہ اس کے مکین اب دنیا میں نہیں رہے. واقعی بڑی اچھی بات کی آپ نے. بالکل آمنے سامنے ہے. نواب صادق حسین قریشی کی رہائش گاہ. اچھا، آپ ذوالفقار علی بھٹو صاحب کو دیکھیں نا کہ وہ بڑا پسند کرتے تھے اس پرائیویٹ جگہ پہ آ کے اپنی تقریبات کرنا بطور، اور یہیں پہ ان کو عبدالقدیر خان سے پہلی ملاقات ہوئی، اور انہوں نے کہا کہ میں پاکستان کو ایٹمی قوت دیکھنا چاہتا ہوں. تو کہتے ہیں کہ جو راوی ہیں وہ کہتے ہیں کہ ڈاکٹر عبدالقدیر خان نے اس وقت بھی نعرہ تکبیر بلند کیا اور کہا کہ میں انشاءاللہ اس کے لیے اپنا رول ادا کروں گا. اور جب انہوں نے الوداعی تقریب ڈاکٹر عبدالقدیر خان نے کی اور غالباً پرویز مشرف کا دور تھا، تو انہوں نے کہا کہ جی میرے ساتھ تو تمام حکمرانوں نے پاکستان کو ایٹمی قوت بنانے کے سلسلے میں بھرپور تعاون کیا. تو یہ ایک جذبہ ایمانی ہمارے پاس ہے شاکر صاحب. اس جذبہ ایمانی سے ہم نے یہ جنگ بھی لڑی ہے، ہم نے دشمن کو پسپا بھی کیا. ہماری فضائیہ کے نوجوانوں نے، آپ دیکھیں نا کہ ان کے حکمت عملی دیکھیں نا کہ وہ آئے ہیں ہماری آبادی کی جگہ پہ ہمیں ہٹ کرنے کے لیے. ہم نے ان کی فوجی تنصیبات پہ عمران صاحب یہ تو جو ظاہر ایک پرانی یادوں کو تازہ کر رہے ہیں. آپ تو نوجوان ہیں، آپ نے اس مرتبہ کیسے یہ سیلیبریشن کی؟ سر بہت جوش و جذبہ تھا، ولولہ تھا لوگوں کا. آپ کو یہ دیکھیں کہ دنیا آج بھی حیران ہے کہ ایک کمزور معیشت، ہمیں یہ کہا جاتا ہے کہ کمزور معیشت اور ایسا ملک کیسے بن گیا ایٹمی طاقت. یہ کوئی معجزہ ہی ہے میرے خیال میں. آپ اگر دیکھا جائے شاکر صاحب کہ ہم اپنے معاشی معاملات ہیں وہ ان سے نبرد ازما ہیں، لیکن دیکھیں اگر ہم پاکستان ایٹمی طاقت بنا ہے، اس میں ہماری کچھ اسلامی برادر ممالک کا بہت اہم کردار ہے، جس میں اگر آپ نہیں فراموش نہیں کر سکتے لیبیا، سعودی عرب، ایران، لوگوں نے ہمیں بہت سپورٹ کیا تھا. جب پاکستان نے، آپ کو یاد ہوگا کہ دھماکے کیے تھے، اس وقت شاہ فہد نے نواز شریف کو بلایا تھا. انہوں نے کہا تھا کہ آپ $3 ارب کا مجھ سے کیا نام ہے تیل لے ادھار پر، آپ کو دیں گے، اور آپ کا زیادہ دوسرا خرچہ پام آئل کا ہے. پام آئل کا میں ملیشیا کو کہہ کر آپ کو $500 ملین کا آپ کو وہ بھی آپ کو کیا نام ہے ادھار پر آپ کو وہ بھی کریڈٹ پر وہ بھی دلوایا جائے گا. دیکھیں اس وقت ہمیں لوگوں کو چلایا گیا تھا، ہمیں $5 ارب کی بل کلنٹن کی طرف سے پیشکش تھی امریکہ کی طرف سے کہ آپ دھماکے نہ کریں، آپ کو $5 ارب کا ہم پیکج دیں گے. لیکن ہم نے کوئی مالی پیکج نہیں لیا، اور ہم نے ان تمام پیکیجز کو مسترد کرتے ہوئے ہم نے اپنے دفاع کو مستحکم کیا، اور ہم نیوکلیر طاقت بننے کو ہم نے پریورٹائز کیا. اور اس پر دنیا نے ہمیں بہت زیادہ، اب بھی دیکھیں کہ اب جو ہوا ہے 10 کو یہ ہوا ہے، اس سے پتہ چلا ہے انڈیا کو بھی ایک مؤثر جواب دیا ہے، ورنہ ہمیں وہ کیا سمجھ کے بیٹھے دیکھنا ہمیں معلوم تھا کہ ہم ایک ایٹمی طاقت ہیں، ہم جواب دینے کی صلاحیت رکھتے ہیں. اللہ نہ کرے کہ کبھی بھی دنیا میں ایٹم بم چلانے کی نوبت آئے، لیکن ایک تھریٹ تو موجود ہے نا پاکستان کی طرف سے. دیکھیں پوری دنیا میں ہی ایسا ہے. اب یہ ہم نے اپنی ایک ڈیفینس کے لیے ہم نے رکھا ہوا ہے، منیمم ڈیفینس تو ہم نے رکھنا ہے. جو کوئی مرضی کچھ کہیں کہ آپ نے کیوں ایٹمی طاقت میں، لیکن آپ یہ چیز دیکھیں گے کہ پاکستان نے جو اس دفعہ ثابت کیا ہے، دنیا ہمیں بہت لائٹ لیتی تھی، لیکن دنیا کو پتہ چلا جب ہم نے رافیل نہیں گرائے، پورے دنیا میں ایک امیج گیا ہے ہمارا. عمران صاحب میں آج پڑھ رہا تھا، فرانس نے انڈیا سے کہا ہے کہ جناب آپ ہمیں بتائیں کہ کون سے پاکستان نے طیارے گرائے ہیں، اگر وہ رافیل ہیں تو کیسے گرے ہیں، اور آپ کی غفلت سے گرے ہیں، یا دشمن کا حملہ بڑا شاندار تھا. وہ وہاں پر اب فرانس کے اندر ایمرجنسی سر دیکھیں اب اس پہ انٹیروگیشنز بھی ہو رہی ہیں، بہت سی چیزیں ہو رہی ہیں، قصے کہانیاں تو چلیں گی، لیکن اس میں ایک کریڈٹ جاتا ہے. ہماری ایئر فورس نے جو مثالی کام کیا ہے اس سے پوری دنیا میں ہمارا نام روشن ہوا ہے. اور میں اس میں ایک کریڈٹ آپ کو دینا پڑے گا، ہمارے جو پڑوسی چائنا نے جو ہمارا ساتھ دیا ہے اس کو بھی ہم فراموش نہیں کر سکتے. اس میں تو کوئی شک نہیں، اس نے ہمارا بالکل ہمارا چائنا نے ہمارا ساتھ دیا. اس موقع پر ہمارے ساتھ کندھے سے کندھا ملا کر جو کھڑا تھا وہ ہمارا پڑوسی چائنا تھا. چائنا کی وجہ سے ہی ہم سمجھیں کہ یہ جو جنگ ہو رہی تھی ایسے سمجھے پراکسی جنگ میں بدل گئی تھی. انڈیا بھی یہی کہہ رہا ہے کہ جو چائنا نے جو کردار ادا کیا ہے. اب یہ دیکھیں کہ اس کے فوراً ہی بعد انڈیا نے ترکی کے ساتھ، آذربائیجان کے ساتھ اپنے ریلیشنز کو ریوائز کرے. $140 ارب کی ٹریڈ ہے چائنا کے ساتھ انڈیا کی. آپ یہ دیکھیں کہ اتنی بڑی ٹریڈ والیوم ہے. آپ چائنا کو تو کچھ کہہ نہیں سکتے کیونکہ آپ کا معاشی مفاد ہے. صحیح بات ہے. آپ یہاں پہ آپ کی چلتا ہے بس آپ ہمارے ساتھ کہ 25 ہمارے ساتھ آپ ٹریڈ نہیں کریں گے، ہمارے ساتھ نہیں کریں گے، تو آپ نہ کریں. میں ویسے ایک بات کروں، لیکن ہم پھر بھی پاکستان بار بار کہہ رہے ہیں کہ بارہا ہم نے یہی کہا ہے کہ ہمیں امن چاہیے، امن چاہتے ہیں. خالد حسین انصاری صاحب آپ بتائیں کہ پارٹی کے پلیٹ فارم پہ تو ظاہر ہوا، آپ نے جذبہ، جوش و جذبہ کیسا پایا اس مرتبہ 28 مئی پر یوم تکبیر؟ میرے خیال میں اس دفعہ جو ہم نے جو 28 مئی منایا ہے،
اس میں جو ہماری یوتھ تھی نا، جس کو ایک مخصوص طبقہ فوج کے خلاف اکسا رہا تھا، ورگلا رہا تھا، تو ان نوجوانوں نے بھی اپنی آنکھوں سے یہ سارا حال دیکھا، اور یہ 10 مئی کو جو ہم نے ماشاءاللہ انڈیا سے جنگ جیتی ہے، اور یہ ایٹم بم جو ہے جو میاں نواز شریف صاحب نے دھماکے کیے تھے، تو اس سے یہ اب یوتھ کو پتہ چل گیا ہے کہ الحمدللہ یہ جو پاکستان کی باغ دوڑ ہے یہ مضبوط ہاتھوں میں ہے. اور یہ جو یوم تکبیر ہے اس دفعہ تو ماشاءاللہ جو یوتھ تھی ان میں بھی ایسے جذبہ تھا جیسے ہم 14 اگست کو جشن آزادی کا جوش مناتے ہیں، وہی اس دفعہ انشاءاللہ ایسے ہوا ہے. اور میرے خیال میں آگے جیسے جیسے یہ ہماری یوتھ جو بھٹک گئی تھی وہ انشاءاللہ تعالیٰ وہ راستے پہ اب صحیح راستے پہ چل پڑی ہے، اور پاکستان فوج کا مورال اب ماشاءاللہ اور زیادہ بلند ہوا ہے اس سارے سینیریو کے بعد. جو 10 مئی کی جیت اور 28 مئی کے واقعات اور اس کے بعد پھر قوم کا ان کو سپورٹ کرنا. اچھا جی مظہر بھائی، وزیر اعظم پاکستان جو ہیں یہ اس ایپیسوڈ کے فوراً بعد گھر نہیں بیٹھے، شکریہ ادا کرنے کے لیے دوست ممالک کے پاس گئے ہیں، اور ساتھ ساتھ انہوں نے ان کے ساتھ تجارتی معاہدے بھی کیے ہیں. پھر کویت کی طرف سے آپ پر پابندی جو 19 سال سے تھی ویزے پر وہ ختم ہو گئی. مطلب روزگار کے نئے مواقع کھل رہے ہیں، ایک نیا پاکستان ڈسکور ہونے جا رہا ہے. شاکر بھائی اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ جیسے ہی ہم نے یہ جنگ جیتی تھی تو وزیر اعظم یا شہباز شریف نے یہ فیصلہ کیا تھا کہ ہم ان تمام دوست ممالک کا ان کے ڈور سٹیپ پہ جا کے شکریہ ادا کریں گے جنہوں نے ہماری کسی نہ کسی حوالے سے مدد کی، کسی نے آواز بلند کی، کسی نے پیشکش کی، کسی نہ کسی حوالے سے، اور بھارت کے رویے کی مذمت کی. میں سمجھتا ہوں کہ وزیر اعظم کا دورہ بڑا بروقت دورہ ہے. ترکی تو دیکھیں ہمارا اس طرح کا دوست ہے کہ میں تو طیب اردگان کے بارے میں کہتا ہوں ہمیشہ کہ وہ لگتا ہی نہیں ہے کہ وہ ترکی کے صدر ہیں، وہ پاکستان کے صدر ہیں. پاکستان سے محبت کرتے ہیں، جتنی محبت کرتے ہیں وہ بہت محبت کرتے ہیں، اور پاکستان کی عوام سے محبت کرتے ہیں. جب بھی کوئی آفت آتی ہے تو سب سے پہلے وہ آگے کھڑے ہوتے ہیں. اب بھی جنگ میں بھی انہوں نے بڑا واضح اچھا اس جنگ میں آذر بھائی جان کا کردار بڑا اہم رہا، بہت زیادہ اہمیت کا حامل تھا. اور دیکھیں کہ اس کا رزلٹ بھی یہی ہے کہ وزیر اعظم خود گئے ہیں جا کے اس کا شکریہ ادا کرنے کے لیے، اور کہا ہے کہ جناب آپ نے ہمارے ساتھ بھرپور تعاون کیا ہے. اور تجارتی معاہدوں کی آپ بات کر رہے ہیں تو تجارتی معاہدے تو یہ وزیر اعظم فائدہ اٹھا رہے ہیں اس بات سے، جاتے ہیں جب تو ظاہر ہے ان کا کہ صرف شکریہ نہ ادا ہو بلکہ تجارتی معاہدے ہوں، ایک دوسرے کے ممالک کے مزید قریب آئیں. اور یہ دورے ہوتے ہی اسی لیے ہیں کہ تمام ممالک جو ہیں وہ ایک دوسرے کے قریب آ کے اپنے آپ کو مزید آذربائیجان کی ہسٹری ہے نا کہ وہ ہمیشہ سے پاکستان کے ساتھ ہے، جس طرح ہمارا کشمیر کا مسئلہ ہے، اس طرح ان کا بھی نگورنو بائی جو ایک علاقہ ہے جس پر وہ ڈسپیوٹ ہے آرمینیا کے ساتھ، ہاں جی وہ بھی چل رہا ہے. تو وہ لامحالہ بات ہے کہ اس کو پتہ ہے کہ میرا پاکستان کے ساتھ مفاد وابستہ ہے. لیکن عمران صاحب اس سارے سینیریو میں جو کل ایک طالبان کی طرف سے پیغام آیا ہے کہ پاکستان کے خلاف آپ جو کر رہے ہیں، بہت ہی مثبت چیز ایک یہ ہوئی ہے. ہماری افغانستان کے ساتھ کچھ پچھلے چند 1-2 سالوں سے آپ یہ دیکھیں گے کہ اچھے نہیں جا رہے تعلقات. وہاں سے بارڈر سے انفلٹریشن ہو رہی ہے، ہمارے یہاں پر ہوتی ہے تو ہم بار بار جب بھی ان کو کہتے ہیں وہاں ایک کمزور حکومت ہے، آپ یہ دیکھیں جو نہیں کنٹرول نہیں ہے ان کا کابل پر بھی، تو وہ بار بار یہ گلہ کرتے ہیں کہ آپ ہمارے اوپر دہشت گردی کا کیسے الزام لگا سکتے ہیں. ہم تو خود 20-22 سال سے دہشت گردی یہاں ہمارے ملک میں خانہ جنگی رہی ہے، تو آپ اس حوالے سے تو پاکستان کا بار بار اس حوالے سے قندھار گروپ کا جو ہے اس سے اسحاق ڈار کی جو ملاقات ہوئی تھی اس میں انہوں نے یقین دلایا تھا کہ ہماری طرف سے اگر یہاں پر اسٹیٹ کی طرف سے کچھ لوگ اگر کارروائی کر بھی رہے ہیں تو وہ نہیں کریں گے. لیکن آپ یہ دیکھیں اچھا اس میں بھی میں سمجھتا ہوں کہ چین کا کردار بڑا اہم ہے. چائنا اس وقت یہی کر رہا ہے. چائنا دیکھیں ہمیں کیا نام ہے کوشش ان کی یہی ہے کہ ہمیں سینٹرل ایشیا کے قریب لانے کی کوشش کر رہا ہے. وہ ہمیں یہی بار بار یہی کہہ رہا ہے کہ یہ جو روٹ ہے یہ تجارت کے لیے آپ استعمال کریں، کیونکہ آپ یہ دیکھیں گے چائنا یہاں سی پیک بنا رہا ہے. چائنا کا سی پیک کے بعد آگے وہ سینٹرل ایشیا سے ملنا چاہتا ہے، اس کا مفاد یہاں پر ہے تو وہ پاکستان کو بھی یہاں لانا چاہتے ہیں. دیکھیں ہماری سینٹرل ایشیا سے تجارت نہ ہونے کے برابر ہے، تو اگر ہم سینٹرل ایشیا سے کرتے ہیں، ایک ہمارا ہمسایہ ممالک ہے تو ہمارا ہی فائدہ ہوگا، تجارت کا بڑھے گی. آپ یہ دیکھیں کہ اس میں ایک اور پہلو آپ یہ دیکھیں کہ بھارت اس وقت سفارتکاری کے لیے ششی تھرور نکل رہے ہیں اور پاکستان کے خلاف ایک قسم کا پروپیگنڈا کر رہے ہیں کہ پاکستان نے ہمارے سول ایئر بیسز کے علاوہ سویلین علاقوں کو ٹارگٹ کیا. لیکن عمران صاحب جو سینٹرل ایشیا تو ہے ہی ہے، لیکن یہ جو سب سے بڑی ڈیولپمنٹ حال ہی میں ہوئی ہے کہ پاکستان اور چین نے سی پیک کے اندر افغانستان کو شامل کرنے کا اعلان کیا ہے.
اس سے جو پاکستان کی معیشت پر جو خطرات منڈلا رہے تھے وہ پاکستان کی معیشت کہیں سے کہیں چلی جائے گی. جب آپ ایک لیگل طریقے سے ٹریڈ کریں گے تو اس کے اثرات ہر جگہ پر ہوں گے. جی مظہر بھائی آپ کیا جی کہتے میں ہیں؟ سمجھتا ہوں کہ یہ بڑا امپورٹنٹ بات ہے. آپ افغانستان کو اگر یہ پراپر ٹریڈ کرنے کے لیے راستہ مل جائے گا تو وہ جو سمگلنگ کے معاملات ہیں، جو دیگر راستے ہیں، وہ سارے رک جائیں گے اور براہ راست پاکستان کو بھی اور افغانستان دونوں کو فائدہ ہوگا. اور یہ سی پیک بنانے کا مطلب بھی بنیادی یہی ہے کہ اس میں اگر ٹریڈ ہوتی ہے تو اس میں پاکستان کو بہت زیادہ فائدہ ہوگا. اور پھر اس ٹریڈ میں تو آپ دیکھیں نا کہ ایک فائدہ یہ بھی تھا کہ اس راہداری میں انڈسٹریز لگانے کا فیصلہ ہوا تھا، اس میں توانائی کے منصوبوں کو اجاگر کرنے کا فیصلہ ہوا تھا. تو یہ تو پچھلی حکومتوں نے اس پہ کام روک دیا، جس کی وجہ سے یہ معاملہ جو ہے وہ سلو پڑ گیا. لیکن ابھی جتنے بھی میرا خیال ہے کہ میاں نواز شریف کے دورے ہوئے ہیں یا میاں نواز شریف کے ساتھ ساتھ میاں شہباز شریف گئے ہیں، ایون مریم نواز جب گئی تھیں تو آپ کو یاد ہوگا کہ سی پیک کے بارے میں وہاں واضح طور پہ بات ہوئی کہ سی پیک کے منصوبے کو ہم پایہ تکمیل تک پہنچائیں، اور افغانستان اگر اس میں لیگل طریقے سے شامل ہوتا ہے تو اس کو تو بہت زیادہ فائدہ ہوگا ہمیں. اچھا خالد صاحب یہ بتائیں کہ اس وقت پاکستان کے عوام کا جو مسئلہ ہے وہ اکانومی ہے، روزگار ہے، مہنگائی ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ جو نیا لائن آف ایکشن سامنے آ رہا ہے، سی پیک ہے، سینٹرل ایشیا پر جو تجارت ہے، اگر افغانستان کے ساتھ ہمارے تعلقات اچھے ہو جاتے ہیں، چین ہمیں سپورٹ کر رہا ہے، اور اس کے بعد کیا آپ دیکھتے ہیں پاکستان کے حالات؟ ماشاء اللہ جی، جیسے یہ ہماری حکومت کام کر رہی ہے تو پاکستان کے حالات بہتر ہوں گے. افغانستان کے ساتھ ہمارے کچھ صحیح کہہ رہے ہیں علی صاحب کہ کچھ عرصے سے ہمارے ان کے ساتھ تعلقات بہتر نہیں ہیں، تو انشاءاللہ تعالیٰ وہ بھی بہتری کی طرف آ رہے ہیں. تو الحمدللہ مجھے تو اپنی حکومت پہ 100% 100% یقین ہے کہ انشاءاللہ تعالیٰ ہمارا ملک جو ہے نا وہ ترقی کرے گا، اور ان تمام ساتھی جو ہمارے ساتھ ہمسایہ ممالک میں ان کے ساتھ ہمارے اچھے تعلقات ہوں گے. اور یہ جو سی پیک والا ہے، یہ تو اب اگر عمران خان کی گورنمنٹ نہ ہوتی تو سی پیک الحمدللہ یہاں پہ رواں دواں ہوتا ہے، اسٹارٹ ہوتا، اور اس کا جو پاکستان کو اس کا بڑا فائدہ ہوتا. اچھا عمران صاحب، یہ سی پیک کی بات کر رہے ہیں خالد صاحب، مظہر صاحب نے بھی کی ہے. آپ جو بات کی ہے کہ اگر عمران خان کی حکومت نہ آتی تو اب تک یہ مکمل ہو گیا، ہمیں اس کا کتنا نقصان ہوا آپ کے خیال؟ سر دیکھیں، ہماری معیشت جو ہے، اکانومی 10 سال ہم پیچھے چلے گئے ہیں. اگر جو ایک پروجیکٹ چل رہا تھا اس سے اگر ہماری انڈسٹری بڑھ گئی ہے، اس کی کاسٹ بھی بڑھ گئی ہے، اس سے روزگار ملنا تھا لوگوں کو، نوجوانوں کو، وہ جو روزگار یہاں نہیں مل پایا. ہمارے نوجوان، ہمارا برین ڈرین ہوا ہے. لوگ یہاں سے تقریباً آپ کو بتا رہا ہوں 18 لاکھ وہ کہتے ہیں کہ پچھلے سال ہمارے پاکستان سے لوگ نوجوان باہر منتقل ہو گئے، جابز کے لیے چلے گئے. تو وہ ان کو یہاں جو پاکستان میں روزگار ملنا تھا وہ باہر جا رہے ہیں. جو ہمارا ٹیلنٹ ہے وہ کوئی اور ہنٹ کر کے لے گیا. دیکھیں ہمیں یہاں پہ لگانا پڑے گا. ہمیں اگر مستقل چلنا ہے، ہمیں اپنی معیشت کو پھیلانا ہے. 400 ارب ڈالر کی معیشت میں ہماری پاکستان کی معیشت اس وقت شامل ہو چکی ہے. اگر پاکستان کی معیشت پھول رہی ہے، جو لوگ کہتے ہیں کہ پاکستان ایک ناکام معیشت ہے یا ناکام ریاست ہے، وہ بالکل ایک بکواس ہے. آپ یہ دیکھیں اگر ایسا ہوتا تو پاکستان کیسے آگے جا رہا ہوتا. 400 ارب ڈالر کلب میں تو ہم نہ شامل ہوتے. اس کے علاوہ یہ دیکھیں کہ سی پیک کے رکنے سے کیا ہوا ہے کہ لوگوں کو جو روزگار کے مواقع تھے وہ بھی رکے ہیں، اور اس ایریا میں جو ہاں ڈیولپمنٹ ہونی تھی وہ ایک پورا ایک گیپ آیا ہے، ڈیفیسٹ آیا جو ڈیولپمنٹ کا، وہ بھی کیا نام ہے نہ آتا. اور آپ ایک چیز اور یہ دیکھیں کہ سب سے جو مثبت پہلو یہ ہے کہ جو انڈسٹری لگ رہی ہے ہمارے یہاں پہ، لوکل انڈسٹری لگے گی، اس سے ہمارے یہاں انڈسٹریل ریولوشن بھی آنا ہے. آپ یہ دیکھیں گے کہ ہم ایک ٹریڈ. اچھا ایک طرف آپ کہہ رہے ہیں کہ نوجوان چلا گیا، 18 لاکھ نوجوان پاکستان سے کوچ کر گیا ہے، دوسری طرف انڈسٹری لگ رہی ہے. اس میں تو کوئی شک نہیں کہ اس وقت پاکستان میں آبادی کا پھیلاؤ بہت زیادہ ہے اور بغیر پلاننگ کے ہو رہا ہے. کیا ایسا ممکن ہے کہ یہ جو بے روزگار نوجوان ہے، اگر ہماری انڈسٹری بہت بہتر ہو جاتی ہے تو اس کو باہر جانے کی ضرورت نہ پڑے؟ شاکر صاحب، ہمیں ہر سال 25 سے 30 لاکھ ملازمتوں کی ضرورت ہے. آپ کا جو نوجوان ہے، جو یوتھ آ رہی ہے، یونیورسٹیز سے پڑھ کے آ رہی ہے یا آ رہے ہیں، آپ ان کو روزگار کیسے دیں گے؟ اس کے لیے آپ کو نئی صنعتوں کی ضرورت ہے. آپ کو نئے روزگار کے مواقع پیدا کرنے ہوں گے. آپ پلاننگ ڈویژن کی طرف تو جا ہی نہیں رہے نا جی. مظہر صاحب، آپ جہاں دیدہ صحافی ہیں، پہلے تو آبادی پر کنٹرول کریں. اگر جب آبادی پر کنٹرول نہیں ہوگا تو آپ کے پھر آپ کی مینجمنٹ کیسے ہو، پلاننگ کیسے ہوگی؟ شاکر صاحب، یہ تو بنیادی بات ہے نا کہ ہمیں پلاننگ کے تحت چلنا چاہیے، اور پلاننگ ڈیولپمنٹ کو سامنے رکھتے ہوئے ہمیں آبادی پہ کنٹرول کرنا چاہیے. میں بالکل اتفاق کرتا ہوں کہ بڑی تعداد میں نوجوان جو ہیں روزگار کے سلسلے میں ملک سے باہر جا رہے ہیں، لیکن یہ کوئی اچھی خبر تو نہیں ہے. اچھی خبر تو یہ ہے کہ ہم اپنے ملک میں
रोज़गार दें और उसके लिए जो इंडस्ट्री लग रही है, जो अदारे कायम हो रहे हैं, हुकूमत दे रही है, हुकूमत- कर्जे दे रही है, हुकूमत खुद जो है रोजगार बाकायदा- स्कीम है, बाकायदा रोज़गार स्कीमें हैं। अब तो इश्तिहारात भी आ ताकि रहे ये हैं कारोबार की तरफ आए, कारोबार की जॉब्स तरफ। की तरफ जी जाएं। हाँ। जॉब्स तो इतनी है नहीं। जी हाँ, लेकिन वो बाकायदा इश्तिहारात आ रहे हैं जिसमें बाकायदा तौर पे आपको रोज़गार के मौके फराहम किए जा रहे हैं। लेकिन आबादी पे कंट्रोल करना मैं समझता हूँ कि बुनियादी मसला है इस वक्त और बड़ा हसास मसला है। इस पे आम आदमी को बैठ के भी सोचना चाहिए और हुकूमत को बाकायदा इस सिलसिले में वाज़ेह पॉलिसी भी देनी चाहिए और अवाम को भी इस सिलसिले में गौर करना चाहिए कि आने अच्छा वाला खालिद वक्त साहब, जो है, ये बड़ी अहम कितना बात है, आप मतलब हुकूमत के गंभीर नुमाइंदे है। हैं। अच्छा, आज जो एक ख़ास तौर पे जो नौजवान है वो ये सोचता है कि हुकूमत की स्कीम तो आ गई, खुद रोज़गार स्कीम भी आ गई है, आसान के साथ कर्ज़े भी दे रहे हैं, लेकिन उसका प्रोसेस बड़ा लंबा है, मुश्किल है। प्रॉपर्टी, जब एक बेरोज़गार नौजवान है, गरीब नौजवान है, वो कहाँ से ज़मानत लाए, वो किस तरीके से, नंबर एक। नंबर दो, ये बताएं कि जब उसके पास रोज़गार आ जाता है वो ख़तरे से खाली नहीं होता कि जी मैंने कर्ज़ा तो ले लिया है, मैं ये कारोबार करूँगा, ये नाकाम हो जाएगा, मैं डिफ़ाल्टर हो जाऊँगा। इस पर भी कोई हुकूमत काम कर रही है कि कोई उनको प्लान भी दे सारे? असल में जो छोटे कर्जे हैं 10 लाख 15 लाख तक, उसके लिए तो इतना वो मुश्किल नहीं है, यानी कि वो आईडी कार्ड और वो अपना जो वो एड्रेस वगैरह और ये चीज़ें अब कोई भी मनसूबा आप दे दें वहाँ पर। अच्छा, इसके अलावा ना बहुत छोटे छोटे काम हैं जो 10 से 15 लाख में शुरू हो जाते हैं और जो नौजवान है वो इजीली कर सकते हैं। ये जो करोड़ों वाला है ना सिलसिला, उसमें तो इंडस्ट्रियाँ और ये वो जो हमारे बेरोज़गार नौजवान हैं उसके लिए 10 से 15 लाख रुपया बहुत अमाउंट है। आप समझते हैं कि 10 से 15 लाख में वो अपने घर का निज़ाम चला सकता है महीने बाद? बिल्कुल आज चला के दौर। सकता है, क्योंकि हमारे पास बहुत छोटे छोटे कारोबार ऐसे भी हैं जिससे आप जो है ना मंथली जो है ना 70-80 हज़ार रुपये आराम से कमा सकते हैं, लाख रुपए तक भी जा सकते हैं। वो जो मेरा जो तल्लुक़ है मेरा वो पावर लूम इंडस्ट्री से और इससे हमारा जो है ना रिलेटेड है हमारे, तो उसमें बहुत सारे काम आज के दौर में एक पावर कितने की लगती है आपके ख्याल में? पावर में भी मुख्तलिफ किस्म की वो एक हैं। जनरल मतलब में आपसे, जैसे अगर ये छोटी जो लूमें हैं वो 3 लाख में 4 लाख में भी लग जाती हैं, और जो उससे आगे है सोमट लूम है, सोजर है, बहुत सारी हैं, उसमें वो फिर आगे आगे रेट बढ़ते जाते हैं। लेकिन मतलब सपोज अगर 3 लाख की आप कह रहे हैं, 3 मिलियन का ये मंसूबा है, तो उसमें वो कितने पैसे कमा सकता लेकिन है? वो 3 अगर एक वो लूम ही 10 पावर लूम्स अगर लग जाएं हाँ जी, तो वो कितने कमा सकता है? वो आप कह कमा सकता है महीने में, मेरा ख्याल है कोई 3-4 लाख रुपए इजीली कमा लेगा। इमरान अच्छा साहब, सर, मैं वैसे आपको एक शाकिर साहब ये बात करूं कि आप सिर्फ कर्जे देना आपको मकसूद नहीं है, आपको लोगों को, नौजवान हमारे एंटरप्रेन्योर को आपको ट्रेन भी करना पड़ेगा, वेल स्किल्ड आपको देनी ये असल बात है ना जी। आप ट्रेन नहीं करेंगे तो वो तो इसके सरमाए। लिए गवर्नमेंट जो है इसके लिए गवर्नमेंट देखें, अब ये वेल्डिंग वाले और ये जो है खराद मशीन वाले और इस तरह के गवर्नमेंट खुद भी नौजवानों को 30-35 साल 40 साल तक की उम्र के लोगों को कह रहे हैं कि वो आप ट्रेनिंग लें, सीखे कॉलेजेस में जाके, तो इससे ये छोटे बिजनेस तो आराम से कर सकते हैं ना। ये शाकिर साहब, हम दुनिया से समझे 20 साल पीछे चल रहे हैं, दुनिया हमसे 20 साल आगे है। ये जो वेल्डिंग वाला है, जो मैसन का काम है, जो ये काम है, ये लेबर दुनिया हमसे मांगती है। वो इसलिए मांगते हैं कि वो लोग ये काम नहीं करते। आप ये देखें, ये जो बता रहे हैं ये आउटडेटेड प्रोफेशंस वो कंसीडर किए जाते हैं हमारे वर्कशॉप मैकेनिक का, वरना दुनिया आजकल एआई पे जब से शिफ्ट हुई है ये जॉब्स बाहर खत्म। लेकिन इमरान साहब, हमारे यहाँ जो नौजवान है वो ऑनलाइन बिजनेस तो कर रहा है, उसकी तादाद हज़ारों में है, हर घर के अंदर एक बच्चा या बच्ची बैठी है, वो उसका कोई ख़र्चा नहीं है लेकिन वो बहुत अच्छा बिजनेस कर रहा है। आप समझते हैं कि इसके अंदर और स्कोप भी है? इसमें सर अभी हर्डल्स हैं। आप देखिए हमारे यहाँ अभी तक क्या नाम है, पेमेंट मोड्स का इशू ये है कि लोगों के पास फाइवर की पेमेंट्स के लिए लोगों के पास पेपॉल अकाउंट्स नहीं है। आप ये देखिए अमेज़ॉन यहाँ पर तकरीबन अब काम नहीं हो रहा, उसकी वजह ये है कि वो हम खुद उसके ज़िम्मेदार हैं। उसके चले फ्रॉड्स की मैं बात नहीं करता, फ्रॉड्स कुछ हुए लेकिन हर बंदा तो वो नहीं करता। अब यहाँ पे पेमेंट मोड्स तो हुकूमत ने लाने, लेकिन अब ये है कि हम डिजिटल करेंसी में शिफ्ट हो रहे हैं, हम गेटवे बना रहे हैं, बेहतरी आ सकती है, उससे बेहतरी आएगी। आप ये देखें, ये बता रहे हैं कि हमारे यहाँ पे जो पावर लूम से इनका ताल्लुक है जिस इंडस्ट्री से, इस वक्त मुल्तान की 80% पावर लूम्स बंद पड़ी हैं। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, साहब सिर्फ ये क्या बता दिया उन्होंने? 80 जो पावर लूम्स बंद पड़ी है उसकी वजह महंगी बिजली, आपको ये बताना चाहता हूँ। अच्छा, ये तो आपने बताया ही नहीं। यकीन करें
کہ اتنے کام اب ہمارے پاس آئے ہوئے ہیں کہ ہماری جو شیمنٹیں ہیں نا وہ بھی ہم ٹائم پہ نہیں دے پا رہے، اتنا ہمارے پاس مطلب آرڈرز آپ کے پاس زیادہ ہیں لیکن بجلی مہنگی ہونے کی وجہ سے آپ شپمنٹ نہیں، اب سولر پہ چلے گئے ہیں تو جو پاور لومز والے ہیں سولر پہ ہر بندہ نہیں گیا، جو لوگ افورڈ نہیں کر سکتے، چھوٹے لوگ تھے، انہوں نے سولر پہ جانے کا کیا فائدہ ہوا خالد صاحب؟ سولر کے جانے سے بجلی جو ہے اس کے بل کم ہو گئے ہیں، تو ہمارے جو ہے جو پرافٹ ہیں ہمارے وہ بڑھ گئے ہیں، تو سولر کا فائدہ تو ہوا ہے۔ اب اگر 2-4 لوموں والا خالد صاحب نہیں، آپ چونکہ بیٹھے ہیں، عمران صاحب کو ہم جو ہمارے صحافی ہیں، آپ مجھے سچی سچی بتائیں کہ اس وقت کتنی پاور لوم بند ہیں 100 میں سے؟ سر اس وقت تو میرے خیال میں کوئی پاور لومز بند نہیں ہے، نہیں جی عمران صاحب لوکل کام لیکن میری بات یہ مطلب ہے میں کہ بھی اپنے دوستوں کی ہی آپ کو بتا رہا ہوں، وہ یہ بتاتے ہیں کہ جو پاور لومز ہیں جب سے بجلی مہنگی ہوئی ہے، یہ بحران ہوا ہے، لیکن وہ تو کہہ رہے ہیں ہمارے پاس شپمنٹ کے اتنے آرڈرز ہیں کہ اب سولر آ گیا ہے، نہیں اب سولر آ گیا ہے تو وہ پہلے بحران تھا، یہ اب صحیح سولر کے بعد نہیں ہے، سولر کے بعد نہیں ہے۔ اچھا اب جن لوگوں کے 6 لومے ہیں، 8 لومے ہیں، انہیں آ رہا ہے 50,000 60,000 بل، پہلے آتا تھا 2.5 لاکھ 3 لاکھ روپیہ بل۔ ظاہر ہے وہ دن کے وقت مطلب چلاتے ہیں تو وہ ظاہر بجلی جنریٹ کر رہے ہیں۔ اچھا جی مظہر صاحب، یہ تو ہم ایک اور پروگرام کریں گے اس پر، سارا پاور لومز، اس کا بحران، اس کا کاروبار سے وابستہ لوگوں کے مسائل، پلس ان کی شپمنٹس جا رہی ہیں، یہ زر مبادلہ آ رہا ہے۔ میں نے آپ سے یہ پوچھنا تھا، آپ ماشاءاللہ سیاسی بیٹ کرتے ہیں، یہ پی ٹی آئی کو کیا ہو گیا ہے؟ وہ تو اس نے کہہ دیا، اس کی بہن نے چیئرمین نے کہ جی آپ بتائیں آپ مجھ سے کیا لینا چاہتے ہیں، ہم آپ کو کوئی نئی خبر ملی ہے؟ نہیں مطلب اس دفعہ تو بالکل ہی واضح ہو گیا، اور لیکن وہ گنڈا پور کہہ رہا ہے کہ نہیں جی نہیں ایسے ہم نہیں مانتے بہن کا بیان۔ ہر دفعہ یہی ہوتا ہے، ہمیں ایک جملہ کہنا پڑتا ہے کہ پی ٹی آئی جو ہے اب شدید اختلافات کا شکار ہے۔ یہ اختلافات کا نتیجہ ہے؟ اختلافات کا نتیجہ ہے نا جی، کہ ایک بندہ کہتا ہے جناب یہ تحریک چلاؤ، اگلے یہاں وہ بیچارہ جیل میں بیٹھا کہہ رہا ہے کہ یہ تحریک چلاؤ، باہر والے کہتے ہیں نہیں جی ہمارے تو حالات ہی ایسے ہیں۔ اب علی امین گنڈا پور کو دیکھ لیں، ان کی بہن علیمہ خان دیکھ لیں، وہ کہاں کھڑی ہیں، لوگ کہاں کھڑے ہیں۔ مجھے بتائیں کہ عمران خان کی گرفتاری کے بعد کون سی تحریک کامیاب ہوئی ہے؟ انہوں نے تو وہ اپنے شہر کی اگر بات کریں تو 9 نمبر پہ ایک LED لگائی تھی، وہ بھی اتار لی ہے، جس میں اکٹھے ہوتے تھے وہ اسی لیے اتار لی نا کہ وہ اپنی LED چلاتے تھے جب عمران خان خطاب کرتا تھا۔ اب عمران خان نے خطاب تو نہیں کرنا ہوتا، اس لیے وہ LED بھی اتار لی ہے۔ اب 9 نمبر ایک مرکز تھا ان کا، اس پہ یہ آج تک دوبارہ جمع نہیں ہو سکے، نمبر 1۔ نمبر 2 یہ ہے، آپ دیکھیں نا MNA ملک سے باہر بیٹھے ہوئے ہیں، مطلب یہاں سے صرف کیا ہے جی کہ جی ہمیں پتہ نہیں مقدمات کا سامنا کرنا پڑے گا۔ اچھا MNA سے یاد آیا، شاہ محمود صاحب کا کیا پوزیشن؟ شاہ محمود صاحب اب چلے تو گئے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کو صحت دے دی ہے، مطلب کافی بہتر ہو گئے ہیں۔ لوگوں نے کوشش کی ان سے جا کے ملاقات کرنے کی، ملاقات نہیں ہوئی، لیکن ملاقاتیں اس لیے نہیں ہو سکی کہ ایک بیمار آدمی سے ان کے فیملی ممبر مل رہے ہیں۔ ان کی بیٹی گئی ہے، وہ بیٹی نے باقاعدہ ملاقات کی ہے، فیملی ممبرز نے ملاقات کی ہے، باقی جو پھول پیش کرنے گئے ہیں ان کے پھول وہاں تک پہنچے ہیں، لیکن ایک بیمار آدمی ہے، وہ قیدی ہیں، بہرحال ایک رولز کے تحت انہوں نے وہ آئے، اپنا علاج کرایا اور بڑے اچھے انداز سے انہوں نے علاج کرایا اور واپس چلے گئے۔ تو مطلب اچھا نہیں یہ بتائیں، یہ پھر کہتے ہیں کہ ایک طرف تو کہتے ہیں کہ حکومت بتائے وہ ہم سے کیا لینا چاہتی ہے، ہم دینے کے لیے تیار ہیں، اور دوسری طرف وہ کہتے ہیں ہم پھر احتجاج کریں گے۔ سر بات تو وہی ہے نا کہ کس کی بات مانیں، بہن کی بات مانیں، بھائی کی بات مانیں، لیڈروں کی بات مانیں، کہ پہلے فیصلہ تو کریں آپس میں بیٹھ کے۔ اچھا بھلا شاکر صاحب مذاکرات کا سلسلہ شروع ہوا تھا، اس کو خواہ انہوں نے بریک دے دی، اب کہتے ہیں جی مذاکرات دوبارہ شروع کر لیں۔ مطلب انہوں نے ایک دو ممبران کا بھی اضافہ کیا۔ اب تو وہ سارے معاملات بھی حل ہو گئے حکومت کے، حکومت کو کیا ضرورت پڑی ہے؟ کیا ضرورت پڑی ہے؟ حکومت اس وقت بڑی مضبوط ہاتھوں میں ہے، اور انہوں نے ثابت کیا ہے حکومت نے کہ ہم دفاع وطن کے لیے، دیکھیں شاکر صاحب سب سے بنیادی چیز ہوتی ہے اگر ملک ہے تو سب کچھ ہے۔ ایسے ہی ہے ہمارا ملک الحمدللہ دفاع کے لحاظ سے، حکمت عملی کے لحاظ سے اور دعاؤں کے لحاظ سے، ہر لحاظ سے اس وقت ہر بہت بندے اچھی نے اپنا آئیڈیل کردار پوزیشن ادا ہے کیا، اور اس وقت پوری دنیا میں ہمارا ایک مقام ہے۔ اور دنیا میں مقام یہ ہے کہ ابھی سعودی عرب سے میرا کل پرسوں بیٹا آیا تو کہنے لگا جی ہم ایک ایسی جگہ کام کرتے ہیں جہاں انڈینز بھی ہوتے ہیں۔ اب وہ انڈین کو کہتے اتنے شرمندہ تھے کہ مطلب وہ سر اٹھانے کی ان کو ضرورت نہیں ہوتی تھی، لیکن ہم نے بھی ان کو نہیں چھیڑا، بھی ایک جگگہ بیٹھے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو کہنے کا مطلب ویسے بھی میں سمجھتا ہوں کہ تکبر تو صرف خدا کو زیبا ہے، انسان کو تو ہے ہی نہیں۔ میں سمجھتا ہوں اس فتح میں بھی عاجزی آنی چاہیے۔ نہیں، ہماری عاجزی تو برقرار ہے
کہ ہمارے وزیر اعظم جو ہیں اب دورے پہ گئے ہیں تو انہوں نے کہا جی ہم تو پھر پیشکش کرنے کو تیار ہیں. بالکل کہ ایسے ہی اگر انہوں نے کہا کہ پانی نہیں روک سکتے آپ, بندے کسی بھی بڑا ملک ہوتا کا تو پانی نہیں روک سکتے. بندے بڑا تو ترنل گال بات کرنے کو تیار ہیں, مطلب ایسا بندہ بنسی تھا بندہ بنسی تا ہے نا. عمران صاحب یہ دیکھیں ایک بہت مثبت پیش رفت تو ہو رہی ہیں. اب آپ یہی کہہ رہے تھے کہ علیمہ خان یا پی ٹی آئی کیا چاہتے ہیں, وہ این آر او چاہتے ہیں, سیدھی سی بات ہے, وہ چاہتے ہیں کہ عمران خان کو رہا کیا جائے. ہر دوسرے دن آپ کو ہر ہفتے بعد یہی خبر آتی ہے کہ جی عمران خان کو کی رہائی کے لیے, وہ پہلے یہ چلا تھا کہ انڈیا اور پاکستان کی کشیدگی کے دوران وہ یہ کہنے لگے کہ اس کی جان کو خطرہ ہے, اسے پیرول پر رہا کیا جائے. عمران خان کی پیرول پر کیوں رہا کیا جائے کہ انڈین ڈرون اٹیک ہو سکتا ہے اڈیالہ پر. میں بڑا حیران ہوا, میں نے کہا انڈیا پورے پاکستان میں اسٹریٹجک پوائنٹس کو چھوڑ کر صرف ایک اڈیالہ کے نشائی کو کیوں مارے گا. اس چیز پہ بڑا مجھے محبت کا اس چیز پہ میں بڑا حیران بھی ہوا کہ میں نے کہا وہ اچھا انہوں نے ایک مطلب بنایا تھا, بیانیہ بنانے کی کوشش کی تھی, عدالت میں گئے تھے, ریٹ لے کر گئے تھے, ان کی ریٹ خارج ہوئی ہے کہ جی ہم اسے پیرول پر رہا کے جو ان کی جان کو خطرہ ہے. تو بڑی حیرت بھی ہوئی ہمیں اس چیز پر. اچھا عمران صاحب یہ ساری حیرت تو اپنی جگہ پر ہے, ایک حیرت آپ کی, ایک اور دریا کا سامنا تھا منیر مجھ کو, میں ایک دریا کے پار اترا تو میں نے دیکھا. یہ 10 جون آ رہا ہے, بجٹ آ رہا ہے, کیا کہتے ہیں؟ دیکھیں بجٹ شاکر صاحب جو ہماری معاشی صورتحال ہے یہ بجٹ بھی مشکل ہوگا, آپ کو بتا رہا ہوں, کیونکہ ہاتھ باندھے ہوئے ہیں. ریلیف کا میں سمجھتا ہوں جو اتنا زیادہ آپ عوام بھی نہ سوچے, کیونکہ جو آئی ایم ایف ہے وہ مزید ٹیکسز کی بات کر رہا ہے. مزید ٹیکسز لگیں گے تو آپ کو ریلیف نہیں مل سکتا. اس کا مطلب ہے کہ بجلی کے بلوں میں کمی نہیں ہو رہی. بجلی کے بلوں میں جس طرح ہم سوچ رہے ہیں کہ بلوں میں 25 سے 30 روپے پر یونٹ ہونا چاہیے, وہ شاید نہ ہو سکے, 5-7 روپے مزید ہو جائے گا. مزید آپ یہ دیکھیں کہ 100 روپے ہمیں پیٹرول پر ہم نے لیوی لگانے کا پلان ہمارا آ چکا ہے کہ اب پر لیٹر 100 روپیز لیوی لگے گی. تو آپ یہیں سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ہماری ٹرانسپورٹیشن کاسٹ مہنگی ہو جائے گی. تو ٹرانسپورٹیشن کاسٹ آپ کی بھی مہنگی ہوگی, میری بھی ہوگی, تو اس سے اس کی اثرات تو پورے ہی آپ دیکھیں گے. میرا خیال ہے مہنگائی بڑھنے کے چانس ہیں. شاکر صاحب 11 یا 13 کے قریب نکات دیے ہیں آئی ایم ایف نے, اور اس میں سب سے بڑا جو اس نے سٹارٹ لیا ہے وہ لیا ہے زرعی ٹیکس کے بارے میں. اچھا, اور کہا ہے کہ پاکستان کو زرعی ٹیکس لگانا چاہیے اور زرعی ٹیکس کی طرف توجہ دینی چاہیے. دوسرا اس نے کہا جی کہ مہنگائی کی طرف بھی توجہ دینی چاہیے, توانائی کے مسئلے پر بھی اس نے بات کرنے کی کوشش کی ہے. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اب تک کی جو حکمت عملی ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ آئی ایم ایف نے جب سے ظاہر پاکستان بنا ہے, بجٹ بننا شروع ہوئے ہیں, آئی ایم ایف کی شرائط تو ہمیشہ سامنے آتی ہیں. اب ہے آگے حکمت عملی ہماری کہ ہم اسے کس طرح فیس کرتے ہیں. ہم نے ماضی میں ثابت کیا ہے کہ ہم جب بجلی کا ٹیرف کم کیا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے آئی ایم ایف کی مرضی جو ہے مسلط نہیں ہونے دی. مطلب اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ حکومت بہرحال اتنی بڑی کامیابیوں کے بعد کیا ایسا بجٹ دے گی کہ جو خدا نخواستہ عوام کے مفاد کے خلاف ہو؟ کبھی نہیں ہوگا. میں پر امید ہوں کہ حکومت جو ہے کہ ایسا بجٹ دے گی جس سے عوام کو براہ راست فائدہ ہوگا, اور خاص طور پہ غریب عوام کو. اس میں کوئی شک نہیں کہ ٹیکس نیٹ کو بہتر کرنا ہماری بنیادی ذمہ داری ہے. ٹیکس نیٹ ورک جو ہے یہ پاکستان کی کوئی حکومت بہتر نہیں کر سکی. یہاں کے لوگ ٹیکس دینا نہیں چاہتے ہیں, ان کے خیال میں کہ ہمارے دیے ہوئے ٹیکس کا صحیح استعمال نہیں ہوتا. نہیں, یہ بات بھی نہیں ہے. اصل میں ہم بس اپنا سوچتے ہیں نا کہ شارٹ کٹس پہ مطلب ہم آئیں, اور پھر ٹیکس کا جو نظام ہے ایف بی آر کے لوگ ہوں, وکلاء ہوں, اور جب خیر اسٹیک ہولڈر بیٹھے ہوتے ہیں تو وہ تو یہی سوچتے ہیں نا کہ یار ہمارا کسی طرح فائدہ ہو جائے. تو میں سمجھتا ہوں ایک عام آدمی کو اپنی بنیادی ذمہ داری کا احساس کرنا چاہیے. یار ہمارے یہی پاکستانی جو لوگ ہیں, یہ سعودی عرب میں جائیں, امریکہ میں جائیں, چائنا میں جائیں, دیگر ممالک میں جائیں, وہاں اپنے ہاتھ سے ٹیکس پے کر رہے ہوتے ہیں. ہر پروڈکٹ پہ جو ٹیکس ہے وہ دے رہے ہوتے ہیں. تو یہاں ہم کیوں نہیں ٹیکس دیتے؟ بالکل ہمارا ٹیکس کا جو نیٹ ہے وہ اس کو مزید بہتر بنانا چاہیے. اور اگر آئی ایم ایف کہہ رہا ہے یا حکومت پاکستان کہہ رہی ہے تو اس پہ عمل درآمد ہونا چاہیے. اچھا, اب جب ٹیکس لگتا ہے تو تاجر کہتے ہیں کہ جناب چھوٹے تاجر کی کیٹیگری الگ ہو جاتی ہے, بڑوں کی الگ ہو جاتی ہے, اور اس میں کوئی شک نہیں ہے. میں سمجھتا ہوں کہ حکومت کو چاہیے کہ وقت سے پہلے چھوٹے تاجروں سے, صنعت کاروں سے, انڈسٹریلسٹوں سے سب سے ایک باقاعدہ مذاکرات کہ چیمبرز موجود ہیں, چیمبر آف کامرس پہ پہلے ماضی میں ہوتا تھا. مطلب ہمیشہ ہوتا ہے ہر بجٹ سے پہلے چیمبر سے, چھوٹے تاجروں سے تجاویز لی جاتی ہیں, تجاویز لی جاتی ہیں, لیکن ان تجاویز پر ابھی تک نہیں ہوئی. اچھا جی, خالد انصاری صاحب, آپ چونکہ تعلق ہے پاور لوم سے, پاور لومز والے ہمیشہ بجٹ سے پہلے احتجاج کرتے ہیں, بجٹ کے بعد بھی احتجاج کرتے ہیں. آپ کے کیا مطالبات ہیں حکومت سے؟
मुतालबात तो बस यही होते हैं, ज़्यादातर कुछ हमें अवेयरनेस नहीं है टैक्स के बारे में कि अगर छोटे लेवल के जो ताजर हैं या जो अपना बिजनेसमैन है उनको टैक्स के बारे में अगर सही तरह उन्हें आगाह किया जाए कि इसका फ़ायदा है हमें या आपको भरना चाहिए। असल में हम लोग डरे होते हैं कि ये टैक्स नेट में आ गए तो पता नहीं हमारा सारा बिजनेस ही ना ये उड़ा के ले जाएं। मेरे ख्याल में तो ये अवेयरनेस होनी चाहिए, थोड़ी गवर्नमेंट को चाहिए कि छोटे ताजरों को, छोटे बिजनेसमैनों को अगर पावर लूम्स वाले क्या कहते हैं, वो हमेशा एहतजाज करते हुए नज़र आते हैं। पावर लूम्स वालों का ज़्यादातर यही मसला होता है कि वो बिजली का ज़्यादा मसला होता है और इसके अलावा तो उनका कोई इतना वो नहीं होता। तो बिजली तो अल्हम्दुलिल्लाह अब माशाल्लाह बेहतर की तरफ मतलब बिजली चाहे जितनी मर्जी महंगी हो आपको कोई मसला नहीं। नहीं महंगी क्यों होगी सर? महंगी क्यों? एक मिनट, महंगी क्यों होगी? मैंने कहा ना कि जब हम सोलर पे आ रहे हैं तो महंगी कैसे होगी? हर बंदे के पास सोलर लगवाने के पैसे आ गए, सोलर लगवा रहे हैं और धड़ाधड़ लगवा रहे हैं सोलर। ये 4-6 लूमों वाले तो सोलर लगवा रहे हैं। अच्छा, और जिनके पास ज़्यादा लूम्स हैं वो तो आसानी से लगा लेंगे। अच्छा, हाँ जी, जो बड़ी जो इंडस्ट्री है वो तो आसानी उनको उनके तो लग भी इमरान साहब, गए हैं आप सर। क्या ये सिर्फ बिजली की ही बात करें, धागे का है, जो उनकी जो बाई प्रोडक्ट्स की बात हो रही है वो भी इशू है कि वो भी क्या नाम है, उनके रेट्स भी काफ़ी बढ़ चुके हैं, आप ये देखें। और उसके अलावा जो एक इशू ये आता है कि ये जो पावर लूम्स के लोग हैं ये एक्सपोर्ट करते हैं, एक्सपोर्ट के हवाले से भी कुछ मसाइल हैं, ये उस पर भी बताना चाहिए आपको कि वो मसाइल भी हैं यहाँ पर। बाकी इंडस्ट्री के असल में जो एक्सपोर्ट के मसाइल हैं ना, उनका इसलिए ताल्लुक नहीं है कि ये बना कर दे देते हैं आगे जो मिडिल मैन है, वो मिडिल मैन के मसाइल हैं। ये तो अपने पैसे खरे कर लेते हैं। इनका इनका स्मॉल कॉटेज है ना जो साहब खालिद साहब की जो बात है ना सोलर वाली, उसमें तो काफ़ी हद तक मैं समझता हूँ कि बेहतरी आ रही है, लोग सोलर की तरफ जा रहे हैं। और अभी कल परसों ही एक तकरीब में मैं देख रहा था जहाँ हम बैठे थे, वहाँ पावर लूम्स का इलाका था तो पूरी छतें जो हैं वो मतलब इससे भरी हुई थी सोलर से। तो इसमें अच्छी बात है, इसकी तरफ जाना चाहिए। लेकिन बिजली के रेट्स अपनी जगह मौजूद हैं और आने वाले बजट में अगर रिलीफ मिलता है तो ज़ाहिर है फिर सारी इंडस्ट्रीज़ जो हैं वो बेहतर होंगी। लेकिन अगर एकदम सारे लोग सोलर पे भी नहीं जा सकते, इसमें आपका कहना बिल्कुल बजा है, मुतालबात उनके अपनी जगह मौजूद हैं। लेकिन मेरा मौक़िफ़ यही है कि अभी भी वक्त है, हमें बजट से पहले कम से कम और कुछ नहीं तो ये जो छोटे ताजिर हैं, सनतकार हैं या ख़ास तौर पर पावर लूम इंडस्ट्री है, इनसे ज़रूर मुज़ाकरात करने चाहिए। अब देखें ना, आपने एकदम याद होगा आपको एक पूरा एहतजाज हुआ था कि छोटा दुकानदार जो है वो जी कंप्यूटर रखे और जो बेचारा 10 रुपए की टॉफ़ी बेच रहा है, और बेचारा कैसे, या गली मोहल्ले वाला जो करियाना फरोश है वो कैसे करेगा? उसका हल मौजूद था, उसका अगर हल करके उसको बाज़ाब्ता तरीके देखिए ना, से जो ये बिस्किट बेचता है, टॉफ़ी बेचता है, हाँ वो जी। ऑलरेडी फैक्ट्री वाले 10 वहाँ पर रुपए, एफपीआर 20 वाले रुपए, बैठे 50 हैं, रुपए, 40 सेल टैक्स रुपए। वाले बैठे हैं, इनकम हाँ टैक्स जी। वाले बैठे हैं, उसके पैक पर लिखा हुआ है इनकम टैक्स, सेल टैक्स। वो बेचारा कैसे वो उसको कैसे वो कर मैकेनिज्म सकता है? बनाए? इसलिए मैं समझता हूँ जी। कि प्लानिंग के की तहत, ज़रूरत है, हमें प्लानिंग के अपने तहत टैक्स सिस्टम में बहुत शदीद रिफॉर्म्स की ज़रूरत है। एफपीआर आज भी हमारा आउटडेटेड है, आपको ये मैं बता दूं। हम कर रहे हैं जी, आयरिस आ गया, हमारा फलां सिस्टम आ गया, उसके अलावा लोग तंग हैं। जो लोगों में खौफ पाया जाता है कि मैं अगर फाइलर बन जाऊंगा तो पता नहीं एफबीआर मेरे साथ क्या करेगा, ये खौफ ख़त्म करने की ज़रूरत है। इसके लिए खौफ कैसे ख़त्म होगा? चीज़ें इमरान साहब बेहतर हो रही हैं। इंपोर्ट एक्सपोर्ट पे कराची जो हमारा पोर्ट है वहाँ पर तो इतनी जदीद टेक्नोलॉजी है कि फेसलेस सिस्टम, वहाँ तो अब जगह का भी मसला हो रहा है। लेकिन वहाँ तो अब जगह का भी, जैसे मदर भाई बता रहे हैं कि चीज़ों को हम बहुत तेज़ी से रिफॉर्म कर रहे हैं, लेकिन मसला ये है कि लोग उस पर एतमाद भी तो करें ना। लोगों की मेंटालिटी को भी चेंज करने की ज़रूरत है। सिर्फ हमें अगर हम रिफॉर्म्स करें वो एक इम्पैक्ट नहीं आ रहा। आपको ये बताना चाह रहा हूँ, अभी तक आप किसी भी आम आदमी से बात करें वो ज़्यादा पे कर रहा होगा लेकिन वो नॉन फाइलर होने की वजह से, लेकिन वो फाइलर बनने को फिर भी तैयार नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? मैं ये देख रहा कि जो शिपमेंट 15 से 20 दिन या 8-10 दिन में आती थी वो अब 24 घंटे के अंदर अंदर क्लियर हो जाती है। अब देखें ना कि ये बहुत रफ्तार बहुत अच्छी हो गई। यही जो अली साहब बात कर रहे थे, यही मैं कह रहा था कि खौफ ख़त्म होना चाहिए। ये खौफ ख़त्म होगा तो फिर जो है इंशाल्लाह हमारा ये टैक्स जो है ये आम जो। खालिद साहब मेरी बात सुने, हम तीनों जो है ना जी, हम तो हैं ऑब्जर्वर, गैर जानिबदार हैं। आप हुकूमत की नुमाइंदगी कर रहे हैं, आप हमारी आवाज़ बने ना, जाके उससे कहिए अवाम का खौफ ख़त्म करें, अपने नुमाइंदों से कहें, अपनी हुकूमत से कहें कि जो भी शोबा है, चाहे वो पावर लूम का है या
کریانے چھوٹا کا ہے، تاجر ہے، کاروبار کریانہ کا ہے، جو بھی کام کر رہا ہے یا انڈسٹری کا ہے، تو ان کو ریلیف دیں تاکہ بجٹ کے اندر ایک لگے کہ یہ عوامی بجٹ ہے۔ ہاں بالکل بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں، سرکاری ہم اپنی تجویز جو ہے وہ بھیج رہے ہیں، اور یہاں پہ جو آپ نے یہ خالد بات صاحب اب تک تو وہ جو تجاویز آپ بھیج رہے ہیں وہ تو اب تک میرا خیال ہے بجٹ فائنل کر چکے ہوں گے۔ پچھلے مہینے وہ جو تجاویز مانگی گئی تھی وہ تو چلی گئی، اب تو وہ سارا پیپر ورک کمپلیٹ ہو چکا ہے اور میرے خیال فائنلائز ہو چکی ہیں چیزیں بجٹ کی، اب وہ تو پریزنٹ کرنا ہے، اب یہ رہ گیا۔ دیکھیں ایک چیز بہت زیادہ اہم ہے کہ ہمارے پاکستان میں جو ہمارا سرکاری ملازم ہے، سرکاری ملازمین اس وقت بہت زیادہ شدید پریشان ہے۔ وہ اس وجہ سے پریشان ہے کہ ان پر بہت زیادہ ٹیکسز لگا دیے گئے، ان کو ٹیکس ریلیف دینا پڑے گا آپ کو، کیونکہ یہ آئی ایم ایف کو یہ تجاویز دی گئی ہیں اور یہ ریکمنڈیشنز ہیں کہ آپ ان کو ریلیف دیں، اور آئی ایم ایف نے کہا ہے کہ ہم اس دفعہ سرکاری ملازمین کے لیے کچھ کریں گے اور ان کو ٹیکس ریلیف کے لیے ان کے لیے کیا جائے گا۔ لیکن دیکھیں اب کیا ہوتا ہے فائنل بجٹ، ہم تو یہاں تک سن رہے ہیں کہ یہ جو بجٹ ہے اس میں ہمارے جو وزیر خزانہ ہیں یا پاکستان کی گورنمنٹ سے زیادہ آئی ایم ایف ہی سارا اسے کنٹرول کر رہا ہے، ہمارے ہاتھ میں نہیں ہے۔ آگے اللہ مظہر صاحب علی بھائی تو آپ ہمیشہ یہ جو کرتا بات کر رہے ہیں نا یہ بڑی الارمنگ صورتحال ہے، لیکن ایک بظاہر دیکھیں تو حکومت مضبوط ہے اور میرا خیال ہے کہ اپنی امپلیمنٹیشن کر سکتی ہے، اپنی ریٹ کر سکتی ہے دیکھیں دائیں۔ آئی ایم ایف، میں نے پہلے بھی کہا کہ آئی ایم ایف جو ہے وہ تو ہمیشہ اپنی تجاویز بھی مسلط کرنے کی کوشش کرتا ہے، لیکن اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اس وقت حکومت جو ہے ان سے بہت زیادہ کامیابیاں ملی ہیں، اور آپ دیکھیں کہ اسٹاک ایکسچینج کی صورتحال بہت بہتر ہوئی ہے، بلکہ تاریخ کی اہم ترین سطح پہ اس وقت ہماری اسٹاک مارکیٹ ہے۔ تو مطلب اگر بجٹ میں خدا نخواستہ لوگوں کو ریلیف نہیں ملتا تو یہ ساری محنت ضائع ہو جائے گی، اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ حکومت دیکھیے اس دو سے چیزیں تو بہرحال- ہیں نا عمران صاحب، آپ کی طرف میں آنا چاہتا ہوں۔ آپ جب آئی ایم ایف کی چھتری کے تلے بجٹ بنائیں گے تو ظاہر ہے کہ اس کے نیچے جو ہوا آئے گی تو آئی ایم ایف کی وہ تو آئے گی، لیکن وہ جو مہنگائی کا جو تناسب تھا 38%، اس پر آپ 1% پر آ گئے ہیں۔ آج میں مریم نواز کا بیان پڑھ رہا تھا کہ عید سے پہلے آپ چکن کی قیمتوں کو کنٹرول کریں، سبزیوں کے ریٹ اگر بڑھ رہے ہیں اس پہ کنٹرول کریں، اور اس نے کافی سخت اور ایکشن لیا ہے۔ روٹی پر خاص طور پہ ان کا جو فوکس ہے کہ روٹی مہنگی نہیں ہونی چاہیے۔ چلیں ایک صوبے کے اندر تو آپ کو تمام ریلیف مل رہے ہیں، لیکن ہم پاکستان کی بات کر رہے ہیں، باقی صوبوں کی عوام کو بھی ریلیف ملنا چاہیے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ بجٹ کے اندر جب صوبائی بجٹ آئیں تو وہ بھی تو وفاقی بجٹ کے ساتھ شاکر اچھے صاحب، ہونے آپ چاہیے؟ کو بتانا چاہتا ہوں جو زراعت ہے وہ پاکستان کا 60% ہے ہماری معیشت کا۔ جی زراعت میں ہمارے جو چھوٹا کسان ہے وہ اس وقت پس کے رہ گیا ہے، اس وقت ان کی گندم کوئی نہیں خرید رہا، زرعی اجناس جو نہیں سر، نہیں، گندم تو اب لوگوں نے دھڑا دھڑ خرید کے اسٹاک کر لی ہے عمران صاحب، اور یہ جو سر وہ مناسب ریٹ نہیں مل 500 رہا۔ والا معاملہ تھا وہ ختم ہو گیا، لوگوں نے خرید کر اس مرتبہ آپ کے شاید علم میں ہے کہ بینکوں سے قرضے لے کر لمٹس لے کر کروڑوں روپے انہوں نے گندم اسٹاک کر لی ہے۔ جو کاشتکار تھا جس نے گندم کاشت کی تھی وہ بلکہ اب تو ڈھیریاں بھی نہیں ٹھیک ہے، نظر آتی ہیں۔ مجھے میں یہ اندازہ ہے کہ اس کو اس حساب سے پیمنٹ نہیں ملی جس کی کاسٹ وہ آف سوچ رہے پروڈکشن ان تھے۔ کی پوری ان کو نہیں مل سکی، جس وجہ سے یہ درست ہے، لیکن یہ ہے کہ ان کو کسی حد تک مطلب ریٹ اوپر گیا ہے۔ خود میں نے جو ہے وہ 2600 روپے من گندم لی ہے جو 2200 روپے جو سٹارٹ ہوئی تھی، تو ہوتے ہوتے اب 2800 2900، یہ دیکھیے کہ اس کا ریٹ تو بڑھ جائے گا آگے جا کے۔ سر ابھی تک جو ہمارا کسان ہے جو امید لگا کے بیٹھا تھا کہ ہم 3000 پہ گندم بیچیں گے، تو ابھی وہ رکھ کے بیٹھے ہیں۔ میں آپ کو وہی بتانا چاہتا ہوں، یہاں لودھراں یا جو ہے کچھ علاقے کے لوگ جو ہمارے ریلیٹیوز بھی ہیں وہ ابھی تک گندم انہوں نے نہیں بیچی، وہ کہتے ہیں کہ ریٹ کم ہے، ریٹ ذرا بڑھے تو ہم پھر بیچیں۔ اور انٹرنیشنل پرائس مارکیٹ میں جنوری میں اگر 2900 تھی تو اب وہ کم ہو کر آپ دیکھیں 2500-2600 پر آ گئی ہے۔ اچھا، عالمی منڈی میں بھی قیمت کم ہوئی ہے؟ عالمی منڈی میں بھی اس کا مطلب ہے کہ پھر تو حکومت پاکستان کا فیصلہ درست ہے۔ عالمی منڈی میں قیمتیں کم ہونے کی ایک وجہ روس اور یوکرین کی جنگ بندی کے لیے جو ٹرمپ کی کوششیں ہیں وہ رنگ لا رہی ہیں۔ آپ یہ دیکھیں اس وجہ سے بھی کم ہوئی، کیونکہ یوکرین اور روس دونوں ہی پوری دنیا میں بہت بڑی گندم کی ان کی پیداوار میں بہت آگے ہیں، اور آپ یہ دیکھیں کہ اس کا امپیکٹ آیا۔ اگر وہ جنگ چلتی رہی ہے تو یہی گندم آپ کی 4500-4400 تک ریٹ گیا ہے، اب وہ ریٹ کیا نام پیچھے ریورس ہو رہا ہے۔ لیکن ابھی بھی تو بہتر ہوا ہے، دیکھیں نا 2200 روپے میں شروع ہوئی تھی، جی ابھی 2600 پہ 2700 پہ 2500 پہ آ گئی ہے، اس کا مطلب ہے ریٹ تو بڑھا ہے نا کسی نہ کسی طرح۔ اچھا مظہر بھائی، ابھی آپ ریٹ بات 2500 2600 2700، لیکن میں نے دیکھا ہے جو ہماری انڈسٹری کے اندر جو گندم استعمال کرتے ہیں وہ تو وہاں سے منگوا رہے ہیں، یوکرائن سے گندم منگوا رہے ہیں، وہ پاکستان گندم استعمال ہی نہیں کرتا، اس کی کیا وجہ ہے؟ نہیں پھر یہ تو مطلب ان کی ہماری
اس کا مطلب ان کو وہاں سے بہت سستی مل رہی ہے، سستی مل رہی ہوگی، اور دوسرا کم از کم اس پہ کوالٹی کا ہونی فرق بھی چاہیے۔ ہوگا۔ جب ہم سر آپ یہ کہہ رہے ہیں وہ وہاں سے منگوا رہے، اس کا مطلب آپ یہیں سے میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں ہمارا کسان پھر کہاں جائے گا؟ اگر وہ گندم وہاں سے منگوائیں گے بات ہمارا وہی ہے نا۔ کسان تو پھر رکھ کے بیٹھا رہے گا، ان کو تو ان کے اجناس کا ریٹ نہیں ملے یہ گا۔ بھی میرا خیال ہو سکتا ہے کہ پرانے آرڈرز ہوں گے تو وہ شاید وہی میچور ہو رہے ہوں شاکر گے۔ صاحب یہ پہلے جو ہمارے پلاننگ ڈویژن ہے وہ پہلے یہ سارے اندازے لگاتے ہیں، اس وقت پاسکو خریداری نہیں کر رہا، جو پنجاب حکومت ہے وہ خریداری نہیں کر رہی، تو اس کے بعد آپ یہ دیکھیں کہ وہ خریدار کون ہے۔ اچھا جی خالد انصاری صاحب آپ بتائیں۔ چھوٹے جو کسان ہیں انہوں نے تو اپنی ساری گندم بیچ دی ہے، چھوٹے کسانوں سے بڑے ذمہ داروں نے ساری وہ گندم اٹھا کے وہ اگر بلیک میل کریں گے تو پھر اس میں آپ چھوٹے کسان کا یا حکومت کا تو نہیں وہ کہہ سکتے نا آپ۔ 80% ہمارا کسان، اب جو روڈوں پہ آپ دیکھ لیں، روڈوں پہ جو گندم بک رہی ہے وہاں پہ رش لگے ہوئے ہیں اور لوگ گندم دھڑا دھڑ خرید رہے ہیں۔ میرا خیال یہ ہے کہ ذخیرہ اندوزی کے بارے میں جو اسلام حکم دیتا ہے نا، ہمیں اس پر اوبے کرنا چاہیے۔ اور اگر ماضی میں گنے کے فصل والوں کو جب ریٹ اچھا نہیں ملا تھا اور پھر اگلی مرتبہ اس کو اچھا ریٹ مل گیا تو الٹیمیٹ گنے کی فصل بھی اچھی ہوگی۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ آنے والے برسوں میں گندم کے ریٹس بھی اچھے ہوں گے۔ میں شکر گزار جناب مظہر جاوید سیال صاحب آپ کا، جناب عمران علی خان صاحب آپ کا، اور جناب خالد حسین انصاری صاحب آپ تشریف لائے اور حالات حاضرہ پہ گفتگو عطا کی۔ اور اس کے ساتھ ہی ہمارے آج کے پروگرام کا وقت ختم ہوا جاتا ہے۔ اپنے میزبان شاکر حسین شاکر کو پاکستان ٹیلی ویژن نیشنل کے اسٹوڈیو سے اجازت دیجیے، اللہ کے حوالے۔